اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سر ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے دینداروں کو، بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار کو، جو راستے سے روڑا ہٹانے کی تو بات کرتے ہیں لیکن خود وہ نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی میں روڑا بنے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی اصل چیز ہے دین سمجھنا اور دین کی تعلیمات کو سمجھنا، ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جو فرمایا ہے کہ تم راستے سے گزرو اور تمہیں راستے پہ کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے، کوئی روڑا نظر آئے تو اس روڑے کو ہٹا دیا کرو تاکہ اس سے راہ چلنے والے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی انسان کو اس سے ایذا نہ پہنچے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ جب تم 10 لاکھ کا گھر بنانا تو 1 انچ جگہ بھی مت چھوڑنا، اور بلکہ جو وہ گھر کا جو زینہ ہوتا ہے، جو چڑھنے اور گاڑیاں چڑھانے کے لیے جو بناتے ہیں سامنے، کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اس کو آدھی گلی سے بڑھ کر کے اٹھا لینا؟ یہی مفہوم ہے۔ سر بڑے بڑے متقی گھر کے ڈیکوریشن میں تو لاکھوں لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، اندر فضول کی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، لیکن سامنے والی گلی میں 10 روپے کا بلب لگانا وہ فضول خرچی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس سے لائٹ بل بہت زیادہ آ جائے گا۔ یہ کون سی دینداری ہے؟ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ بھائی صفائی ستھرائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اپنے گھر کو صاف کیا، اپنی عبادت گاہوں کو صاف کیا، مسجدوں کو صاف کیا، اس کا جو کچرا نکلا اسے اٹھا کر کے سامنے کی گلی میں ڈال دیا، لوگوں کی گزرگاہوں میں ڈال دیا، راستے میں ڈال دیا۔ سر ہمارا دین تو لوگوں کے راستے صاف کرنے آیا تھا نا، لوگوں کے لیے راستے کھولنے آیا تھا۔ پھر یہ جو تم جلسے جلوس کے نام پر جو جام لگاتے ہو اور یہ جو سڑکوں پہ نماز پڑھ کر کے راستے بند کرتے ہو، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ دیکھو ہم سب کی بات نہیں کرتے، ہمیں شکایت صرف اپنوں سے ہے، ہمیں غیروں سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں آج اکثر مسلم محلوں کی بات کر رہا ہوں، آپ مسلم محلوں میں جائیے، ایک تو ان گلیاں بہت تنگ ہوتی ہیں اور پھر اس میں رات میں یہ موٹر سائیکلیں بھی کھڑے کیے رہتے ہیں، وہیں دوسری طرف سائیکل کھڑی ہوتی ہے، کچھ نہیں تو ایک چارپائی پڑی ہوگی، وہاں پہ 2-4 کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوں گے، وہیں 2-4 جانور بھی باندھے رہتے ہیں اپنے اپنے گھروں کے سامنے، پھر وہ جانور اسی میں پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، اور جب کبھی بارش ہوتی ہے نا ان کا پیشاب پاخانہ پوری گلی اور راستے میں بکھر جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جب کہیں کوئی بندہ وہاں سے گزرتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہو؟ وہ تمہیں اچھا سمجھتا ہوگا، تمہاری بڑی اچھی شبیہ اس کے ذہن میں بنتی ہوگی اور وہ تمہیں دعائیں دیتا ہوا جاتا ہوگا۔ میرے بھائی جب آپ گلیاں تنگ کرتے ہیں نا، راستے بند کرتے ہیں اور لوگوں کی جب تکلیف اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں نا، تو لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ آپ کو بددعائیں دیتے ہیں، پھر آپ مرضی ہو جتنے مزاروں پہ اور علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس جا کر کے دعاؤں کی بھیک مانگتے رہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا اور اس نے کہا کہ حضرت ہمارے لیے دعا فرما دیجیے، تو بزرگ نے بڑا خوبصورت جواب دیا اسے، آپ نے فرمایا بیٹا تم مجھ سے دعا لینے آیا ہے، میں اگر ایک دعا تیرے لیے کر بھی دوں تو اس سے تیرا کیا بھلا ہوگا؟ یہ جو تو فری میں دن رات لوگوں کی بددعائیں لیتا رہتا ہے، لوگوں کی آہیں سمیٹتا رہتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے سکون اور اطمینان کا سبب بنیں، لوگوں کو آرام پہنچائیں، ان کی زندگی میں خوشیاں لائیں، اللہ خود آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، آپ کو پھر ادھر ادھر دعاؤں کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم جب دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، دوسرے ملک میں یا دوسروں کے علاقے میں، دوسروں کے شہر میں، دوسروں کے گلی محلوں میں، تو وہاں کی صاف ستھری گلیاں، لمبی چوڑی سڑکیں اور صاف ستھرا علاقہ دیکھ کر کے نا بڑا متاثر ہوتے ہیں اور بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، میرے پہچان کے ہیں، وہ سعودیہ ریٹرن ہیں، تو وہاں سے جب وہ آئے سعودیہ سے واپس ہو کر کے، تو ایک دن بیٹھ کر کے بڑی باتیں کر رہے تھے، وہاں کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے اور بڑی اچھائیاں بیان کر رہے تھے۔ وہ صاحب کہہ رہے تھے حضرت وہاں کی سڑکیں اور گلیاں اتنی صاف ہوتی ہیں نا کہ بندہ روٹی رکھ کر کے کھا لے، ایک بندہ بھی کہیں سڑک پہ اور گلیوں میں کچرا ڈالتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ میں نے کہا آپ بھی نہیں ڈالتے تھے؟ بولے نا حضرت کوئی نہیں ڈالتا ہے۔ میں نے کہا پھر یہ بتائیے یہ ملک آپ کا نہیں ہے، یہ شہر آپ کا نہیں ہے، یہ گاؤں یہ محلہ آپ کا نہیں ہے، آپ دوسرے ملک میں رہ کر کے وہاں کی سڑکوں پہ کچرا نہیں ڈالتے تو اپنے ملک کی سڑکوں پہ کچرا کیوں ڈال رہے ہیں؟ اپنے محلے کی گلیوں کو کیوں اتنا گندا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کے سامنے کے راستے کو کیوں نہیں صاف کر رہے ہیں؟ یہاں کس نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے؟ میرے بھائی آپ دین کو سمجھیے یار، دین کی روح کو سمجھیے۔ یہ دیکھیے نا ہماری شریعت میں آپ نے سنا ہوگا کہ کچی پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد نہیں جا سکتے ہیں، ہماری شریعت نے اسے منع کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ جب کوئی بندہ کچی پیاز اور لہسن کھاتا ہے نا
تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ اب ایسی صورت میں جب ہم کچی پیاز اور لہسن وغیرہ کھا کے مسجد جائیں گے، وہاں پر ہم نماز پڑھیں گے، ظاہر ہے نماز میں ہمیں قرات کرنی ہوگی، تسبیح و تحمید کرنی ہوگی، تو ہمارے منہ سے ہوا نکلے گی۔ یہ بدبودار ہوا ہمارے اگل بگل کھڑے ہونے والے دوسرے نمازیوں تک، دوسرے مسلمانوں تک پہنچے گی، اور اس سے ہو سکتا ہے انہیں تکلیف پہنچے۔ آپ سوچئے کتنا خیال کیا گیا ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں دوسروں کی تکلیف کا، دوسروں کے دل کا، کہ ایک جائز چیز، پاک چیز، آپ گھر میں جتنی مرضی ہو لہسن پیاز کھائیے، لیکن اگر اس کی بو سے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو فرمایا گیا اسے کھا کر کے مسجد میں اور بھیڑ بھڑکے والی جگہوں میں مت جایا کرو۔ ہمارے منہ سے نکلنے والی ہوا سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو جائز اور پاک چیز کھانے سے بھی منع کر دیا گیا، پھر سوچو ہمارے منہ سے جو گندی گالیاں نکلتی ہوں گی، یہ جو غیبت، چغل خوری اور بہتان بازی اور الزام تراشیاں جو ہم دوسروں پہ کرتے ہیں، اور یہ جو طنز اور تانے مار کر کے دوسروں کا دل چھلنی کرتے ہیں، سوچو اس کی ہماری شریعت میں بھلا کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ ہم جب کسی کی ماں بہن کی عزتیں اتارتے ہیں اور اس پر الزام لگاتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں، اس کے خلاف باتیں پھیلاتے ہیں، بدگمانیاں عام کرتے ہیں، اور اللہ کے کسی بندے کو، میں صرف مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی بندے کو ناحق جب ہم ستاتے ہیں، اس کو رسوا اور ذلیل کرتے ہیں، آپ سوچئے ذرا اس سے اللہ اور رسول کس قدر غضبناک ہوتے ہوں گے، اور کیا اس بندے کے معاف کیے بغیر ہمیں کبھی معافی مل سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ آپ نے صرف مسجد کی حاضری اور روزہ نماز اور تلاوت قرآن کو ہی عبادت سمجھ رکھا ہے۔ میرے بھائی، کسی کا دل جیتنا بھی عبادت ہے، کسی کے دل کو سکون پہنچانا، اس کے لب پہ مسکراہٹ لانا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم کسی سے ملا کرو، ملاقات کیا کرو، تو اس کی خوشی کے لیے کچھ نہ دے سکو نا، تو تم مسکراہٹ ہی پیش کر دیا کرو، اپنے بھائی سے مسکرا کے ملا کرو، کیونکہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، اللہ تمہیں اس پہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تم خوشیاں بانٹو، تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تم لوگوں کے دلوں کو سکون اور آرام پہنچاؤ، اللہ تمہاری زندگی کو آرام، خوشیوں اور اطمینان سے بھر دے۔